اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ وتمنا ذوب فقال یا فاطمۃ ایتینی بالکساء الیمانی وغتینی به قالت فاطمۃ السلام علیہا فاتحت بالکساء وغتیت به بصرت انظر الیہ وعظم وجیت علی نورا کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ صلوات قالت فاطمۃ السلام علیہا فما كانت اللہ صاعتم وإذا ولد الحسن قد أقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی شم ذکرۃ طیبۃ کأنها رأت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من جدک نعمان تحاض الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جداه السلام علیک یا رسول اللہ تأذن لی ان ادخل معکم تحاض الکساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن علیہ السلام ہم تحت الکساء قالت فاطمۃ السلام علیہا فما كانت اللہ صاعتم وإذا ولد الحسین علیہ السلام قد أقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیہ السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی شم ذکرۃ طیبۃ کأنها رأت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من جدک وأخاک نعمان تحاض الکساء فجاء الحسین علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جداه السلام علیک یا من اختار اللہ تأذن لی ان اکون معکم تحاض الکساء فقال له نعم قد أذنت لك یا حسین فدخل معهم الحسین تحت الکساء قالت فاطمۃ علیہ السلام فما كانت اللہ صاعتم وإذا ولد الحسن علی علیہ السلام قد أقبل فقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیہ السلام یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمۃ انی اشم ذکرۃ طیبۃ کأنها رأت اخی وابن امیر رسول اللہ فقلت نعم وما ولدیک نعم تحاض الکساء فاقبل علی علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا من اختار اللہ تأذن لی ان ادخل معکم تحاض الکساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علی معهم تحت الکساء قالت فاطمۃ السلام علیہا ثم أقبلت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاه السلام علیک یا رسول اللہ تأذن لی ان ادخل معکم تحاض الکساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الکساء صلوات محمد قالت فاطمۃ فلما اكتملنا جميعا تحت الکساء قال اللہ لم ملائکتی والسکان سماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ والارض مدیۃ ولا قمر ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبۃ هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء صلوات قال جبرائیل علیہ السلام یا رب ومن تحت الکساء قال اللہ تعالی هم اہل بیت النبوۃ مادر الرسالۃ وهم فاطمۃ وابوها وبالها وبنوها صلوات قال جبرائیل یا رب اتأذن لی احبت الارض لکن معهم سادسا فقال اللہ تعالی نعم قد أذنت لك فحبت الامین جبرائیل واقبل نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا من ان اللہ عز وجل یقرأ السلام یخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لك بعزتی وجلالی انی ما خلقت سما مبنیۃ والارض مدیۃ ولا قمر ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور
ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لاجلکم محبتکم قد اذن لی ان ادخل معکما تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت یا رسول اللہ ان ادخل معکما فقال قد اذنت لك فدخل جبرائیل معهم تحت الكساء صلوات وقال لهم الله عز وجل قد يقول انما يريد الله لزبانكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال علي علیہ السلام یا رسول اللہ یغنی مال جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالی فقال النبي والذي بعثني بالحق نبی واصطفاني برسالة نجی ما ذکر خبرنا هذا في محفل محفل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين الا نزلت عليهم رحمته وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا صلوات در محمد وعلى قال علي علیہ السلام زم اللہ فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعد ورب الكعبة فقال رسول اللہ والذی بعثني بالحق نبی واصطفاني برسالة نجی ما ذکر خبرنا هذا في محفل محافل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا وفيه ما من لا فرج الله همه ولا مغموم الا كشف الله غم ولا طالب حاجة الا قضى الله حاجة فقال علی نظم اللہ فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت محمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض وبحق حسن وأنت المحسن وبحق حسين وأنت القديم الإحسان وبحق متسة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام پروردگار حدیث قصہ کے جلالت و بلاغت کے صدقے میں حاضرین مجلس و بانیان مجلس کی دلی مرادیں پوری ہو جائیں، جو پریشان حال ان کے پریشانیاں دور ہو جائیں، جو جزارت کے متمنی ہیں جلد سے جلد جزارت سے مشرف ہوں، جو دشمنان آل محمد نیست و نابود ہو جائیں، وہ جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور اللہم صلی اللہ فاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر صادق علیہ السلام من بکائے علی الحسین، ہمارے آپ کے چھٹے امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ میرے جد مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام پر رویا جائے، جو روئے یا رلائے یا رونے والی صورت بنا لے اس پر جنت واجب ہے۔ دیکھ مال مجلس صرف اور صرف رونا ہے، اور اسی رونے کے خاطر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آج بھی اجنہ حسین مظلوم کربلا کا ماتم کر رہے ہیں، صحراؤں میں چلے جائیے یا حسین کی صدائیں آ رہی ہیں، زہرا کے لال کا ماتم ہو رہا ہے۔ ہم ہی آپ ماتم نہیں کر رہے ہیں، چرند و پرند ماتم کرتے ہیں زہرا کے لال کا، شجر کرتے ہیں ماتم زہرا کے لال کا، پہاڑ کرتے ہیں ماتم زہرا کے لال کا، ایک ایک ذرہ زہرا کے لال کا ماتم کرتا ہے۔ آپس میں جو پتے ٹکراتے ہیں ان پتوں سے یا حسین کی صدا بلند ہوتی ہے، کیونکہ حسین جیسا مظلوم نہ کربلا کے واقعے سے پہلے گزرا کوئی، نہ واقعہ کربلا کے بعد کوئی مظلوم ایسا گزرا۔ وہ صرف اور صرف مظلوم کربلا ہے، جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کا پالا، اسی حسین کو کربلا کے بن میں رلا رلا کر شہید کیا گیا۔ ایک دوپہر میں حسین لاشوں پر لاشیں لاتے رہے،
کبھی علی اکبر کے سینے سے برچی کی انی کو نکال رہے ہیں، کبھی 6 مہینے کا لال کا لاشا ہاتھوں پر لیے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کاش یوں تم اس وقت ہوتے اور دیکھتے کہ میں کس طریقے سے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، مگر ظالموں نے میرے کو پانی نہ دیا، میرا بچہ پیاسا چلا گیا۔ حسین کبھی حبیب کے جنازے پر نوحہ کرتے ہیں، کبھی برابر کے بھائی کے پاس آتے ہیں۔ عباس آپ کے جانے سے حسین کی کمر شکستہ ہو چکی ہے، وہ ایک مرتبہ لاشوں کے درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے شیروں کہاں سو گئے ہو، اے میرے بہادروں کہاں سو گئے ہو، تو کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آتی ہے لبیک لبیک ابن رسول اللہ، ہم حاضر ہیں، مگر موت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ کہا نہیں میرے جانثارو، تم نے تو حق وفاداری ادا کر دیا ہے۔ دیکھیں کربلا کے میدان میں حسین نے 2 مرتبہ شیعوں کو یاد کیا ہے، ایک جب 6 مہینے کا لال کا لاشا ہاتھوں پر لیے تھے، دوسرا وقت وہ تھا کہ جب حسین رخصت آخر کو آئے ہیں، آنے کے بعد کیا بہن زینب آخری سلام، بہن ام کلثوم آخری سلام، اے ماں کی کنیز فضا آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ جناب زینب سے کہا میں اپنے لال سید سجاد سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، آگے آگے میری شہزادی زینب، پیچھے پیچھے آقا حسین، خیمے کا پردہ ہٹایا، جناب زینب نے شانہ ہلایا، اے میرے لال سید سجاد، ارے دیکھو بابا رخصت آخر کو آئے ہیں، تو ہمارا چوتھا امام خود کہہ رہا ہے کہ میں نے بابا کو دیکھا تو خون میں نہائے ہوئے تھے، زخموں سے چور چور ہے، کہ ایک مرتبہ میں نے گولیوں کو سہارا دیا۔ بابا علی اکبر کہاں گئے؟ کہ سینے پر برچی لگ چکی ہے۔ اون محمد کہاں گئے؟ کہ لاشیں آ چکی ہے۔ کہ قاسم کہاں گئے؟ کہ لاشا پامال ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کر کہتے میرا چچا عباس کہاں گیا؟ کہ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے میرے لال مردوں میں ہمارے تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ ارے 6 مہینے کا لال علی اصغر تھا، وہ بھی تیر و حرملہ کا نشانہ بنا، گولیوں کو سہارا دیتے ہیں۔ ایک وہ بھی اماں میرا عصا لا کر دیے، میری تلوار لا کر دیے، کہ میرے لال عصے سے کیا کریے گا، تلوار سے کیا کریے گا؟ کہ عصے سے تکیہ کروں گا، تلوار سے جہاد کروں گا۔ ایک وہ بھی اماں آپ دیکھ رہی ہے، ارے ظالموں کو دیکھیں میرے بابا کو گھیر لیا ہے، نرغہ آدم میں بابا ہے اور میرا بیٹا موجود ہو اور باپ جنگ کرنے کے لیے جائے، کہ میرے لال اس سے زیادہ مظالم آپ کو آپ بڑھائے جائیں گے۔ اے میرے لال صبر کا جوہر دکھائیے گا، مگر میرے لال جب زندان سے چھوٹ کر وطن جائیے گا، ہمارے شیعوں کا ہمارا سلام کہیے گا، اور کہیے گا شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں تو مجھ بے قصو مظلوم کی پیاس کو یاد کر لیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ روی عن فاطمۃ الزہرا سلام علیہا انہا قالت دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال لی فاطمۃ انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له ذاک باللہ ابدا من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتنی بالکساء یمانی وغطینی بہ قالت فاطمۃ السلام علیہا فاتیت بالکساء وغطیت بہ وصرت انظر الیہ واذا وجهت لا نورا کانہ البدر فی لالۃ تمامہ وکمال صلوات بر محمد۔ قالت فاطمۃ السلام علیہا فما كانت اللہ صاحتم وإذا ولد الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا اماہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی اماہ شم ذکرات طیبۃ کانہا رأت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقدنا منا جدک نائمان تحت هذا الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام علیک یا جداه السلام علیک یا رسول اللہ تأذن لی ان ادخل معکم تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن علیہ السلام معهم تحت الكساء صلوات بر محمد۔ قالت فاطمۃ السلام علیہا فما كانت اللہ صاحتم وإذا ولد الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا اماہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا اماہ شم ذکرات طیبۃ کانہا رأت جدی
رسول اللہ صلی اللہ فقلتنا من جدک و اخاک نائمان تتحاد الکسائے فدن الحسین علیہ السلام و نحو الکسائے وقال السلام علیک یا جداہ السلام علیک یا من صلی اللہ تعالی لی ان اکون معکم تتحاد الکسائے فقال له نعم قد اذنت لك یا حسین فدخل معهم الحسین تحت الکسائے صلوات محمد قالت فاطمة علیہ السلام فما كانت اللہ ساعتم وإذا ولد الحسن علی علیہ السلام قد اقبل فقال السلام علیک بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمة انی اشم من ذکرات طیبۃ کان نارات اخی وابن امیر رسول اللہ فقلت نعمها وما ولدیک نام تتحاد الکسائے فاقبل علی علیہ السلام نحو الکسائے وقال السلام علیک یا من اختار اللہ تعاذن لی ان ادخل معکم تتحاد الکسائے قال نعم قد اذنت لك فدخل علی معهم تحت الکسائے صلوات محمد قالت فاطمة السلام علیہ ثم اقبلت نحو الکسائے وقلت السلام علیک یا ابتاه السلام علیک یا رسول اللہ تعاذن لی ان ادخل معکم تتحاد الکسائے قال نعم قد اذنت لك فدخلت معهم تحت الکسائے صلوات محمد قالت فاطمة ولما اكتملنا جميعا تحت الکسائے قال اللہ لمی ملائکتی وسکان سماواتی وعزتی وجلالی انما خلقت السماء مبنیۃ والارض مدیۃ ولا قمرا ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لیجلوا فی محبۃ هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسائے صلوات محمد فقال جبرائیل علیہ السلام یا رب ومن تحت الکسائے قال اللہ تعالی هم اہل بیت نبوت ماد رسالت وهم فاطمۃ وابوها وبالها وبنوها صلوات محمد فقال جبرائیل یا رب اتعاذن لی ابتل ارض لکن معهم سادسا فقال اللہ تعالی نعم قد اذنت لك فهبط الامین جبرائیل واقبل نحو الکسائے وقال السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا من ان اللہ عز وجل یقرأ السلام ویخصک بالتحیت والاکرام ویقول لك وعزتی وجلالی انی ما خلقت سما مبنیۃ والارض مدیۃ ولا قمرا ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لاجلکم محبتکم قد اذن لی ان ادخل معکم تحت الکسائے فهل تأذن لی انت یا رسول اللہ ان ادخل معکم فقال قد اذنت لك فدخل جبرائیل معهم تحت الکسائے صلوات محمد وقال لمن اللہ عز وجل یقول انما یرید اللہ لزبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال علی علیہ السلام یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الکسائے من الفضل عند اللہ تعالی فقال نبی والذی بعثنی بالحق نبی مصطفانی برسالت نجیم اذکر خبرنا هذا فی محفل محافل اہل الارض وفی حجم من شیعتنا ومحبینا الا نزلت علیہم رحمت وحفت بهم الملائکۃ واستغفرت لهم لا يتفرقوا صلوات محمد وآل محمد فقال علی علیہ السلام زم اللہ فزنا وصعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وصعد ورب الکعبۃ فقال رسول اللہ والذی بعثنی بالحق نبی مصطفانی برسالت نجیم اذکر خبرنا هذا فی محفل محافل اہل الارض وفی حجم من شیعتنا وفی من لا فرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا کشف اللہ غم ولا طالب حاجت الا قضى اللہ حاجت فقال علی نظام اللہ فزنا وصعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وصعدوا فی الدنیا والآخرہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم انی اسألک بحق محمد وانت محمود وبحق علی وانت اعلی وبحق فاطمة انت فاطر السماوات والارض وبحق حسن وانت المحسن وبحق حسین وانت القدیم الاحسان وبحق امتسة الطاہرین
من ذریت الحسین علیہ السلام، پروردگار حدیث قصہ کی جلالت و بلاغت کے صدقے میں حاضرین مجلس و بانیان مجلس کی دلی مرادیں پوری ہو جائیں، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، جو جزارت کے متمنی ہیں جلد سے جلد جزارت سے مشرف ہوں، جو دشمنان آل محمد ہیں نیست و نابود ہو جائیں، اور جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سورہ فاتحہ عزیز حسن ابن حسن رضا صاحب مرحوم کے نام پڑھ دیے، اور سید سرور حسین ابن سید محمد باقر حسین صاحب کے نام پڑھ دیے۔ اور ایک سورہ فاتحہ جملہ اموات مرحومین مومنین مومنات کے نام پڑھ دیے، خصوصاً حاضرین مجلس کے مرحومین ورثاء کے نام۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المطہرین۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المبین وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ ایک اور بآواز بلند نعرہ صلوات۔ خالق کائنات اعلان کر رہا ہے کہ میرا حبیب آپ اس سے کہہ دیے کہ میں اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا ہوں بجز میرے قرابتداروں سے مودت کی جائے۔ مودت اہل بیت اطہار خالق کائنات اجر رسالت میں مانگ رہا ہے، اور رسالت کی اجرت محبت اہل بیت ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی خوشی میں خوش ہوں، ان کے غم میں غمزدہ نظر آئیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمیں اہل بیت سے محبت ہے تو اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن باتوں سے آل محمد منع کر دیں اس سے باز آ جائیں، اور جس باتوں کا حکم دے دیں اس کو بجا لائیں۔ یہی تقاضائے محبت ہے۔ صلوات پر محمد آل محمد۔ اگر محبت کرنے والے نہ ہوتے تو یہ بارگاہیں نہ ہوتی۔ تو دیکھو، اگر کسی کے مذہب کو دیکھنا ہے تو ان کی بارگاہوں کو دیکھو۔ بارگاہیں اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ یہ قوم زندہ ہے، یہ قوم سلامت ہے، کسی کا کہیں کوئی مزار نہیں ملے گا۔ ان کا 1400 سال ہو گئے ہیں، زہرا کے لال کا مزار آج تک ہے۔ کتنی بڑی کامیابی ہے شیعان حیدر کرار کی۔ فخر سے کہنا چاہیے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم محبان اہل بیت ہیں۔ اللہ نے جو شرف ہمیں دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ لفظ شیعہ، شیعہ کے معنی کیا ہیں؟ یا دوست کے، محب کے۔ تو آیا یہ بتائیے کہ اللہ حسین سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ تو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی کہے گا کہ اللہ تو حسین سے محبت کرتا ہے۔
اچھا حسین اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کہ اگر محبت نہ ہوتی تو اتنی عظیم قربانی کیوں دیتے؟ یہ راز و نیاز کی باتیں اللہ میں اس کے بندے میں کیا ہوتی ہیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ حسین نے تو اللہ کا ذکر ایسا کیا کہ سجدے میں گلا کٹوا دیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اب اللہ جو ہے حسین کے ذکر کو باقی رکھیے۔ یہ نہ سوچے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں تو باقی ہے، نہیں، وہ باقی رکھے ہوئے ہے۔ یہ تو ہمیں اللہ نے شرف دیا ہے کہ تم بھی ذکر کرو، اور جب تم ذکر کرو گے تو تم محبان اہل بیت میں شمار کیے جاؤ گے۔ اتنی تیز دھوپ میں آپ کا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ صلوات در محمد آل محمد، اہل بیت کے محب ہیں۔ اگر اہل بیت کے چاہنے والے نہ ہوتے تو وہاں سے یہاں تک نہ آتے۔ پیر رکھنے کو مزہ آ رہا ہے، آپ سے دھوپ میں پیر رکھیے۔ اور ابھی یہاں جو جتنا مجمع آیا ہے اس نے جو پیر دھوپ میں رکھے تو کچھ افراد کی زبان پایا کربلا میں کیا ہوگا۔ جو عرب کی تیز دھوپ کہی جاتی تھی یہیں سے احساس کر لیا۔ جب احساس کریے گا تب پتہ چلے گا کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ لیکن شان اودھ نے جو کچھ بنوایا وہ مولا کی محبت میں بنوایا۔ آصف الدولہ کا گھر معلوم ہے آپ کو؟ واجد علی شاہ کا گھر معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ امجد علی شاہ کا مکان بتا دیے، نہیں معلوم۔ بارگاہیں دیکھ لیے کہ ایک سرے پر شاہ نجف نظر آ رہا ہے اور دوسرے سرے پر مسجد شیدرہ نظر آ رہی ہے۔ کہاں ایک کونا ادھر اور کہاں ایک سرا یہ پہچان ہے شیعت کی زندہ ہونے کی۔ صلوات در محمد آل محمد۔ اب سوچ لیے ایک ہی روڈ پر، ایک ہی سڑک پر، اب تو حالات بدل گئے، ماحول بدل گیا، راستے بدل گئے تو ہر چیز بدل گئی۔ ہم سوتے رہے، ہم نے دوسرے پر بھروسہ کر لیا، دوسرے نے قبضہ کر لیا۔ نہیں تو 10,000 امام بارگاہیں صرف ایک روڈ پر تھیں جسے حسین آباد روڈ کہا جاتا ہے۔ صلوات در محمد آل محمد۔ کہاں سے کہاں تک؟ تو کچھ کہتے ہیں کہ بڑے امام باڑے سے لیجئے، کچھ کہتے ہیں نہیں شاہ نجف سے لیجئے، اور آ جائیے کاکوری تک۔ یہ ایک روڈ ہے مگر ایک روڈ پر 10,000 رضا خانے، معمولی بات نہیں ہے۔ اور کاکوری سے ادھر مڑائیے، مسجد شیدرہ ہے۔ کچھ نے کہا احساس ہو گیا شہر میں داخل ہوگا، جب شہر میں داخل ہوگا تو نماز پڑھنا ہوگی اسے۔ دیکھیں اہل بیت کا چاہنے والا نماز سے غافل ہوتا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ نماز کی سوچتا ہے۔ یہ بتائیے وہاں نماز کی جگہ مل جائے گی؟ ایسا تو نہیں کہ نماز نہ پڑھ جائے، کہ نہیں نماز ہو سکتی ہے، آپ چلیے، کہ تب صحیح ہے۔ شہر میں داخل ہو، نماز قضا ہو رہی ہو، یہاں ادا کر لیے۔ شہر کا در یا سیدرہ کہیے، ہر طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ نصیر الدین حیدر کی والدہ گرامی ملکہ کشور صاحبہ نے یہ مسجد بنائی۔ شہر کی پہلی مسجد، شہر میں داخل ہوئی، یہ پہلی مسجد ہے۔ جب پہلی مسجد ہے تو برکتوں کی ہو گئی اور مقبول مسجد ہو گئی، اور جب مقبول مسجد ہو گئی تو ہر شیعہ
اس مسجد میں آنا چاہتا ہے، ایک لگاؤ ہے، ایک محبت ہے۔ جب لگاؤ ہے، محبت ہے، تو جس نے تعمیر کرائی اس نے صرف مسجد ہی نہیں بنائی ہے، اتنا سب کچھ لٹنے کے بعد آج 27 بیگھہ اور 20 بسواں زمین ہے جس کا مقدمہ چل رہا ہے۔ مسجد کا کہاں مقدمہ ہوتا ہے؟ زمین کا ہے، زمین کسی کی ہے، حق کوئی جتا رہا ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی، نہیں تو اسی مسجد میں جماعت حی علی خیر العمل بھی پروگرام کرایا کرتی تھی۔ یہیں 6 محرم کو آنکھ کا ماتم بھی ہوتا تھا، رجب کی نوچندی اور شعبان کی نوچندی یہاں جگہ ہوتا تھا۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ یہ روڈ نہیں ہے، بلکہ جدھر سے آپ آئیں وہ نہیں ہے، یہ سامنے ہے۔ 10 در ادھر ہیں، 10 در ادھر ہیں، اسی لیے سیدرا بھی کہا گیا۔ سیدرا بھی 3 در ادھر، 3 در ادھر۔ ہر طریقے سے دیکھیے، جو نام تمہیں پسند آئے، مگر ہے تو یہی عبادت گاہ، اور ہر مقدمہ آپ جیت گئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے، یہ طویل بات ہے جو ہم نہیں بیان کر سکتے ہیں، جو ذمہ دار ہیں وہ بیان کریں گے، کیونکہ ہم کیا بتائیں، ہمیں تو جتنا آتا ہے اتنا ہی بتا پائیں گے۔ ہم جیسے جاہل کو آتا ہی کیا ہے، اور ہم آپ کو بتا ہی کیا پائیں گے۔ صلوات بر محمد آل محمد کا دیکھیں، یہاں جناتوں کا بھی ہے، شاہ جن بھی آتے ہیں، بے شک کیوں نہیں آئیں گے۔ جہاں حسین کا غم ہو وہاں شاہ جن نہ آئیں، وہ بھی چاہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ جب شیعہ اتنے آتے ہیں، محبان اہل بیت آتے ہیں، تو ہم ان کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ان کی دعائیں مستجاب ضرور ہوں گی۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ آپ دیکھیں بنانے والے نے کیا تعمیر کرا دیا، جیسی مسجد یہ بنی ہوئی ہے ویسی مسجد کہیں ملے گی نہیں آپ کو۔ جس در سے دیکھیں بارگاہ نظر آ رہی ہے۔ یہ 2 حصوں میں ہے، ایک نیچے کا داران ہے، اوپر کا ہے۔ اوپر چلے جائیے تو ایک دم ہی منظر بدل جائے گا، جو آپ ابھی ہو کر آئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو پھر قربانیاں پتہ چلیں گی کہ شاہان اودھ نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ رحم دل تھے، سخی تھے۔ قحط پڑ گیا شہر لکھنؤ میں، اور جب قحط پڑ گیا تو سب کی مدد بھی ہو رہی ہے، بادشاہ مدد کر رہے ہیں، مگر کچھ ایسے غیرت مند ہوتے ہیں جو پیٹ پر پٹی باندھ کر بیٹھ جائیں گے مگر کسی سے اف نہیں کہیں گے۔ غیرت مندی اسے کہتے ہیں۔ کچھ غریب ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں 2 وقت سے بھوکا ہوں، میں نے 1 وقت کا کھانا نہیں کھایا۔ مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بھوکے پر بھوک ہوتی ہے مگر اف نہیں کہتے۔ ایک ہے جو ٹھیلا چلا سکتا ہے، مگر ایک غیرت مند ہے جو اپنی عزت کو بھی پیارا ہے، وہ ٹھیلا کیسے چلا لے گا۔ ایک سید زادہ ہے جس کا نام تھا، شہرت تھی، بلندیاں تھیں، حالات اسے مار دیں تو کیا وہ اس سے کہ یہ سبزی لگا لے تو سبزی لگا لے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شان شان ہوتی ہے، محنت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر کچھ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، لوگوں کی لاج ہوتی ہے۔ تو جب بیٹھایا گیا تو کہا سب نے آ کر مدد لی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی تک نہیں آئے ہیں، ان کی مدد کیسے کی جائے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا ہے اپنے وزیر سے کہ ہم چاہتے ہیں آسمان کے تارے زمین میں اتر آئیں۔ کیا اتر سکتے ہیں؟ کہاں اتر سکتے ہیں؟ کیسے؟ کہا یہ بتائیے آپ کے خزانے میں سونا چاندی کتنا ہے؟ کیا اتنا ہے؟ کل سب کٹوا دیے، اور اس کے بعد کیا اس کی منکیش کٹوائی جائے، اس کی افشا بنائی جائے۔ لیجیے ساری چاندی اور سونا کٹوا دیا گیا، اور کٹوانے کے بعد اس کا مکیش بنایا گیا، افشا بنائی گئی،
رات کی اوس جب پتوں پر ٹک جاتی ہے، پھولوں پر ٹک جاتی ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے، اور جب سورج نکلتی ہے تو وہی پانی چمکنے لگتا ہے، چاہے پھول پا ہو چاہے پتیوں پا ہو، جسے شبنم کہتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ کو بلایا کہ دیکھیے آسمان کے تارے زمین پہ آ گئے ہیں۔ باہر نکلے، دیکھا سورج نکل رہا ہے، اور سورج کی کرنیں جو ہیں وہ پھولوں پر پڑ رہی ہیں، پتوں پر پڑ رہی ہیں، اور اس پر سونا چاندی چھڑک دیا گیا ہے جو افشا ہے، وہ چمک رہے ہیں، جو تاروں کے مانند نکل رہے ہیں۔ خوش ہوئے کہ یقیناً آسمان کے تارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ اب ان غیرت مندوں سے کہا جائے کہ مجھ پر احسان کر دیں، ہمارے باغ کے پھول و پتیاں لے جائیں، صلی اللہ علیہ محمد آل محمد۔ دیکھیں احسان کرنے والا ہو تو ہر طریقے سے کر سکتا ہے، اور خسیس کا خسیس سے تو کچھ کہیے گا نہیں، تو کچھ کرے گا نہیں۔ آصف الدولہ کے لیے کہا گیا کہ ایسا ہے کہ صبح نکل رہے ہیں، ایک غریب اپنی بیٹی کی شادی کی فکر میں ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہوگی، کیا ہوگا، کہاں سے انتظام ہوگا۔ رائے دے دی، گھبراؤ نہیں، تمہاری بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ کہا ہم نہیں چاہتے ہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ کہا ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کر لو۔ کہا کیا؟ کہا حسین کا تازہ سجا کر بیٹھ جانا، ایک شمع روشن کر لینا۔ علل صبح جب آصف الدولہ نکلیں گے تو بس ان کے سامنے سے گزریں گے تو خود تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ 4 بجے سے قبل اٹھ جانا ان کا پریڈ کے لیے، نماز پڑھنا۔ تبھی تو ایک مثال دی جاتی ہے کہ نیوں کی اینٹ وہی رکھے گا 2 لوگوں کے لیے ہے کہ جس کی نماز صبح قضا نہ ہوئی، اچھے کیوں نہ ہوں، مگر نماز صبح کسی کی مکمل ہو جائے کہ پوری زندگی قضا نہیں ہوئی، یہ تو ناممکن ہے۔ کہ جب نکلے تو ساتھ میں ہیں، کہ یہ شمع کیوں روشن ہے، تو حسین کا تازہ سجائے ہوئے ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہونا ہے۔ پہنچا دیا گیا کان میں۔ نواب جب آگے سے گزرے تو حسین کے تعزیے کو سجدہ کیا۔ ایک تھیلی رقم کی رکھ دی جائے حسین کی بارگاہ میں، حسین کی بارگاہ میں رقم کی تھیلی رکھ دی گئی اور رکھ کر چلے گئے۔ دینے والے کو اپنے پر فخر ہو رہا ہے کہ میں نے حسین کی بارگاہ میں پیش کیا، اور مانگنے والے کو کہیں سے شرمندگی نہیں ہو رہی ہے، صلی اللہ علیہ محمد آل محمد، کیونکہ حسین کا نام کا تازہ سجایا تھا، حسین نے اس کی بیٹی کا انتظام کر دیا۔ کریم آقا ہے، سخی آقا ہے، رحم دل آقا ہے، یتیم پرور، غریب پرور، مگر ہائے اس کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ بعد شہادت حسین خیموں میں آگ لگا دی گئی، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، رسن بستہ بیبیاں دیار بدیار پھرائے جا رہی ہیں۔ یہ لٹا ہوا قافلہ ہے، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام پہنچا، اور شام کے دربار میں پہنچا، ایک رسن ہے 12 گلے ہیں۔ سب سے کم سن میری شہزادی بی بی سکینہ ہے، شمر ایک بی بی کا تعارف کرا رہا ہے، حاضہ زینب ام کلثوم، یہ زینب ہی ام کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، ربابی ام لیلہ ہے، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ کہ یہ حسین کی بیٹی سکینہ جس کے بارے میں نے سنا حسین بڑی محبت کرتے تھے، کہا ہاں یہ وہی بچی ہے جو حسین کے سینے کے بغیر اسے نیند نہیں آتی ہے۔ کہ سکینہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا ہے، کہ میں بھی اپنے بابا کو بہت چاہتی ہوں۔ کیا اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہ کون ایسی بیٹی ہوگی جو اپنے باپ کو نہ دیکھنا چاہے؟ لگن میں حسین کا کٹا ہوا سر لایا جاتا ہے، بچی باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتی ہے، جیسے ہی باپ کا کٹا ہوا سر
دیکھتی ہے فوراً چاہتی ہے بابا کا سر اٹھائے، مگر یزید روک دیتا ہے، اے سکینہ میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، یہ حسین کا سر تمہاری آغوش میں آ جائے۔ میری شہزادی نے ارے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے کرتے کا دامن اٹھایا، اے بابا یزید میری محبت کا امتحان لے رہا ہے، آپ میری آغوش میں آ جائیے۔ لگن سے سر حسین بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں آنا تھا، بچی نے خمرے چہرے پر چہرہ رکھا، اے بابا کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی، شیطانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار اسم اللہ خیر کو قبول فرما، پانے والے حاضرین مجلس کے دلی مرادیں پوری ہو جائیں، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، جو جزارت کے متمنی ہیں جیسے جلد جزارت سے مشرف ہوں، جو دشمنان آل محمد ہیں نیست و نابود ہو جائیں، جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور ہو۔ ایک سورہ فاتحہ سید کشور صاحب اور ولد دلاری مرزا اور زینب بیگم بنت منن صاحب اور ان کے نام پڑھ دیے۔ بابا مجھ کو گلے سے لگا لو، 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 اپنے سینے پہ مجھ کو سلا لو، بابا مجھ کو گلے سے لگا لو، بابا مجھ کو گلے سے لگا لو، بابا مجھ کو گلے سے لگا لو، چادریں چھن گئی سر کھلا ہے، بھائی بیمار غش میں پڑا ہے، کوئی مونس نایاور بچا ہے، بابا مجھ کو گلے سے لگا لو، بابا مجھ کو گلے سے لگا لو، مجھ کو گلے سے لگا لو، بابا مجھ کو گلے سے لگا لو، بابا مجھ کو گلے سے لگا لو، آپ نے جو دیے گوشوارے کھینچ کر ظالموں نے اتارے، خون بہتا ہے کانوں سے میرے، بابا مجھ کو گلے سے لگا لو، 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 ننھا بے شیر آنکھوں کا تارا، ماں کی دھڑکن تازب کا دلارا، قبر سے ظالموں نے نکالا، بابا مجھ کو گلے سے لگا لو، بابا مجھ کو گلے سے لگا لو، مجھ کو گلے سے لگا لو، بابا مجھ کو گلے سے لگا لو، بابا مجھ کو گلے سے لگا لو، میرے اموں سے مجھ کو ملا دو، اور معافی بھی ہم کو دلا دو، اب نہ مانگوں
گی پانی بتا دو، بابا مجھ کو گلے سے لگا لو، بابا مجھ کو گلے سے لگا لو، مجھ کو گلے سے لگا لو، بابا مجھ کو گلے سے لگا لو، بابا مجھ کو گلے سے لگا لو۔ اے شجاع اب بھی ماتم بپا ہے، بخششوں کا یہی سلسلہ ہے، شام سے اب بھی آتی صدا ہے، بابا مجھ کو گلے سے لگا لو، 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 بابا مجھ کو